براہ راست لیے چلیں گے، نگران وزیر اطلاعات میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ بھی خوف ہے کہ جو بارشیں ہیں شاید وہ پھر سے یعنی ان کا فورکاسٹ ہے، تو ایک تشویش ہمارے ساتھ ہے۔ بلوچستان کیبنٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے کہ کس طرح جلدی سے فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کیا جائے۔ جو فلڈ کے حوالے سے ایک صورتحال ہے اس میں ہم ان اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکے جو ابھی تک کو ریلیف نہیں ملا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈونر ایجنسیز نے، ورلڈ بینک نے پاکستان کے فلڈ ریلیف کے لیے کافی امداد کا اعلان کیا ہے، اور جو لاسٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک بلوچستان کے حوالے سے یہ پیکج ہمارے سامنے نہیں آیا۔ تو کیبنٹ نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ چیف منسٹر صاحب پرائم منسٹر سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے اس حوالے سے رابطہ کریں اور ہمارے جو فلڈ ریلیف کے حوالے سے ایکٹیویٹیز اور اقدامات ہیں ان کو ری وزٹ کریں تاکہ ہم فوراً اپنے۔ خیبر پختونخوا کی جامعات میں ایم ایس اور ایم فل میں انرولمنٹ کم ہو گئی ہے، جبکہ بعض جامعات نے 2 سال سے ایم فل میں داخلے ہی بند کر دی ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے نمائندہ ہم نیوز انور زیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ فی الوقت اپڈیٹ دیں۔ پشاور میں بعض جامعات نے 2 سال کے لیے ایم فل میں داخلوں کو کم کر دیا ہے۔ ویمن یونیورسٹی ثوابی میں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں ایم فل انرولمنٹ کم کرتی گئی ہے۔ تفصیلات بتائیں گے انور زیب۔ انور بتائے گا اس متعلق۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے جو بڑے جامعات ہیں وہ گزشتہ ایک عرصے سے مختلف قسم کے بحرانوں کا ان کو سامنا ہے، اور اب جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ بعض جامعات ایسے ہیں جہاں پر گزشتہ 3 سال سے ایم فل اور ایم ایس جو ہے وہاں پر انرولمنٹ انتہائی کم ہو گئی ہیں۔ ویمن یونیورسٹی ثوابی میں بھی 2 سال سے کسی بھی طالب علم کو ایم فل اور ایم ایس میں ایڈمیشن نہیں ملا۔ اس کے ساتھ جو دیگر جامعات ہیں جو بڑے ہیں، جس میں اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی ہے، ثوابی یونیورسٹی ہے، وومن یونیورسٹی مردان ہے، تمام یونیورسٹی میں گریجولی جو ہیں وہ ایم فل اور ایم ایس کے داخلے جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم نے کسی کے حکام سے بات کی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بعض جامعات ایسے ہیں جہاں پر مستقل اسٹاف کی کمی ہے اور وہاں پر اساتذہ کو 1 سال یا 2 سال کے کانٹریکٹ پر لیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وائس چانسلر جو ہیں وہ اجازت نہیں دے پا رہے ہیں کہ ایم فل اور ایم ایس کے جو ایڈمیشن ہے وہ اناؤنس کرے۔ اس کے ساتھ ہی 11 جامعات خیبر پختونخوا میں ایسے ہیں جہاں پر گزشتہ 3 سال کے دوران۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو ایک بار پھر لیے چلتے ہیں۔ نگران صوبائی وزیر اطلاعات جانت اکزئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شکل میں ہوں چاہے باقی پالیسیز کی شکل میں ہوں، وہ بلوچستان کو آئی ٹی کی صنعت میں آگے لے جا سکے۔ تو کیبنٹ کی یہ ویژن اور یہ ڈیسیجن سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اس کمیٹی میں ایسے لوگ ہیں جن کا کمٹمنٹ آئی ٹی کے ساتھ اور وہ آئی ٹی میں آگے بلوچستان کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے وہ جو انڈس ہاسپٹل ہے کینسر وارڈ، اس میں فنڈنگ کا ایشو تھا۔ انہیں تقریباً کوئی 18 کروڑ نیکسٹ 3 سال میں چاہیے، اس میں ایک لائبلٹی بھی تھی، تو کیبنٹ نے اس کی منظوری دی۔ چونکہ یہ کینسر وارڈ ہے، اگر آپ کسی مریض کو بلوچستان گورنمنٹ فائننس کرتی ہے تو اس میں تقریباً کوئی 1 کروڑ سے زیادہ خرچہ آتا ہے اگر آپ کراچی میں آغا خان میں ان کا علاج کراتے ہیں، اور اس میں ایڈوانس پیمنٹ دی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ الحمدللہ 12 سے 15 ہزار روپے خرچہ آتا ہے۔ تو اس لیے بلوچستان گورنمنٹ نے آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ جو 18 کروڑ ان کا ڈیمانڈ ہے وہ پورا کیا جائے تاکہ جو ہیلتھ کے حوالے سے بالخصوص کینسر وارڈ میں جو ایشوز ہے وہ حل ہو جائیں۔ یہ ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے اور اس کی پرفارمنس بھی ہر وقت ریویو کی گئی ہے اور اسے گورنمنٹ اور کیبنٹ مطمئن ہے، تو اس لیے آج یہ کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ یہ فنڈ پوری طور پہ ان کو ریلیز کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوا ہے وہ پسنی فش ہاربر کے حوالے سے، یہ ایک ایسا مسئلہ پروجیکٹ رہا ہے جو ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ وہاں پہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں، وہاں پہ جو فش ایسوسیشنز ہیں ان کے ایشوز ہیں، اور بالخصوص جو ہمارا ڈریجر ہے وہ نہیں رہا ہے۔ فنڈنگ مختلف اوقات میں ہوئی ہے لیکن وہ افیکٹو نہیں رہی ہے، کیونکہ وہاں پہ ایک تو یہ کہ جو ہم نے کنسلٹنٹ ماضی میں ہائر کیے ہیں یا وہ کمپیٹنٹ نہیں تھے، یا ان کی فیزیبلٹی ہمارے سامنے نہیں تھی، یا دا رائٹ ایکسپرٹیز ہمارے پاس نہیں تھے۔
آپ کو معلوم ہے اگر آپ نے ایک اچھے کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا ہے باہر سے انہیں $200 ملین لگتے ہیں. تو یہ ایک پھر کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس حوالے سے پہلے ایک فیزیبلٹی بنائی جائے جو بالخصوص وہاں کے ایشوز ہیں کہ ہم نے اس کو چلانا کس طرح ہے, کیا ہم نے PPP کے موڈ میں چلانا ہے, کیا ہم نے کوئی اور طریقہ کرنا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ مانا ہے کہ اس میں ایشوز ہیں اور ہم اپنے طور پہ ماضی کی تمام حکومتیں اس مسئلے کو یعنی وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو انوائرمنٹل ایشوز کو ہم حل نہیں کرا سکے. تو اس کے لیے ایک سنجیدہ کوشش کے طور پہ آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ فوراً ایک اور کمیٹی جو ایک فیزیبلٹی بنائے وہ بھی ایکسپرٹ کنسلٹنٹس جن کی ایکسپرٹیز ہیں رناؤنڈ ہے انہیں فوراً ہائر کر کے اس کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا جائے. یہ ایک ایسا درینہ پروجیکٹ ہے جو کہیں دہائیوں سے یعنی مسائل کا شکار ہے, تو اس لیے یہ ایک ویلکم ڈیسیجن ہے. اس کے علاوہ جو اہم آج ہم نے ڈیسیجن لیا ہے وہ انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے ہے. انوائرمنٹل آپ کو معلوم ہے یہ ایک لا ہے, بہت سے ہمارے انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں, ایک تو جنرل ہمارے انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں, دوسرے پارٹیکولر شہروں میں ہمارے انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں. تو ان کے حوالے سے میجسٹریل پاورز جو ہیں وہ ایک سٹنگ جج کو دیے گئے ہیں تاکہ اگر انتظامی لحاظ سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو میجسٹریل پاور کے طور پہ وہ جج ایکٹ کرے اور انوائرمنٹل ایشوز کو جو ڈسپیوٹ میکینزمز ہیں وہ حل کریں. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ ہم ہر وقت اپنے جو آفیسرز ہیں ان سے شکایت کرتے ہیں کہ یعنی ایڈمنسٹریٹو پیونیٹیو میجرز لیے گئے. تو اب ایک جج کو انوالو کر کے ہم چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں وہ فوراً ایڈریس ہوں, جو کمپلینٹس ہو لوگوں کو وہ ایڈریس ہوں. تو یہ ایک اسٹریم لائن کی ایک کوشش کی گئی ہے. لیکن بلوچستان میں انوائرمنٹ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. پورے بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے کہ پانی کا ایک سیریس ایشو ہے. اس وقت جو ہمارے پشتون علاقوں میں ہے وہ صرف میں آپ کے اویئرنیس کے لیے کہہ رہا ہوں, فلیگ کر رہا ہوں, جو سیب ہم اگاتے ہیں اس میں 10 گنا زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے وہ جو ڈرائی فروٹس تھے آلمنڈس تھے ان کو چھوڑ دیا ہے. اسی طرح جو بلوچ علاقے ہیں پیاز جو اونین ہے وہ بھی پانی کنزیومنگ ہے, یعنی 10-12-15% ان کو پانی گنا زیادہ پانی چاہیے. تو یہ ایک انوائرمنٹل چیلنج ہے کہ ہم کس طرح ان کراپس کی طرف جائیں جہاں پہ آپ کی پانی کا استعمال کم ہو. تو اوورال بلوچستان سب سے زیادہ انوائرمنٹ سے متاثر ہو رہا ہے. اگر پاکستان متاثر ہو رہا ہے تو بلوچستان سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو اس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کی ایک پالیسی کی ضرورت ہے جو ہم نے آئندہ جا کے اس کو انگیج کر کے لینی ہے. اور باقی I'll open the floor for questions please. پانی کی آپ نے بات کی ہے